امام قسطلانی نے فرمایا المواہب اللدنیہ میں، اور امام زرقانی نے فرمایا شرح المواہب نے، کہ جب اللہ پاک نے اس نور کا تعارف کرایا انبیاء سے تو تمام انبیاء فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، تم آج اس پر ایمان لانے کا اعلان کرو، میں تمہیں نبوتیں عطا فرماتا ہوں۔ سب انبیاء کی نبوتوں کا نبوت مصطفیٰ کے تصدق میں اعلان ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس مجلس کا ذکر کیا، قرآن مجید نے آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ حضور کی نبوت پر ایمان کا وعدہ لے لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نبیو کیا اس نبوت مصطفیٰ پر ایمان لانے کا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ انبیاء کی ارواح نے عرض کیا باری تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ رب کائنات نے جواب دیا میں تم سب کے وعدے پر گواہ بنتا ہوں۔ حلف ہو گیا نبوت انبیاء کا، نبوت مصطفیٰ پر ایمان لانے کا۔ اس نور کو رب کائنات نے پھر حجابات نبوت، حجابات نور میں رکھا، اتنا زمانہ رکھا جس زمانے کا کوئی تعین نہیں کر سکتا، جس زمانے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہاں امام برہان الدین حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں روایت کیا کہ ایک روز تاجدار کائنات نے سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا، سیرت حلبی جلد اول صفحہ 30 میں فرمایا جبرائیل بتا تیری عمر کیا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں، اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے دیکھا کہ حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب پر ایک نور کا ستارہ چمکتا تھا۔ میں نے نور کا چمکتا ہوا ستارہ چوتھے حجاب عظمت پر دیکھا۔ جبرائیل امین نے پیدا ہو کر اور فرمایا آقا وہ ستارہ پھر میں نے دیکھا، اور 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ پھر طلوع ہو گیا، پھر اوجل ہوا۔ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ پھر طلوع ہو گیا۔ عرض کیا آقا مجھے اپنی عمر کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا فقال یا جبریل وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، جبرائیل مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں، وہ میرا نور تھا۔ اسی طرح امام زین العابدین سے مروی، انہوں نے امام حسین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت علی سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو احکام ابن القطان میں روایت کیا گیا اور سیرت الحلبیہ میں روایت کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں نقل کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نشر الطیب میں نقل کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے سیدنا علی شیر خدا سے، فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میں اپنے رب کے حضور حضرت آدم کی تخلیق کے زمانے سے قبل 14,000 سال قبل، اور یاد رکھ لیں وہ 14,000 سال ہمارے سال نہیں، یوں تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ ہمارا دن عالم خلق کا دن ہے، اور جس دن اور سال کی بات آقا فرما رہے ہیں وہ عالم امر کے دن اور سال ہے، جس میں ایک ایک دن 50,000 سال کا ہے، ایک دن 50,000 سال کا ہو تو پھر فرمایا 14,000 سال قبل میں اللہ کے حضور حجابات عظمت میں نور تھا۔
اس پر مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ 14,000 سال کا عرصہ پڑھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف 14,000 سال پہلے حضور کی تخلیق ہوئی تھی. مولانا تھانوی صاحب نے کہا نہیں، یہاں 14,000 سال سے کم کی نفی ہے، زیادہ کی نفی نہیں. یعنی یہ فرمایا کہا کہ کوئی 14,000 سال سے کم عرصہ نہ سمجھے، جو روایتیں اس سے زیادہ عرصے کی ہیں وہ حق ہیں. زیادہ کی نفی نہیں، کم کی نفی ہے. سو وہ دوسری روایت جس میں 72,000 مرتبہ اس نور پاک کو دیکھا گیا، وہ اس سے آگے کا بیان کرتی. وہ نور حق عالم نور میں رہا، اور جب عالم بشریت کی تخلیق کا وقت آیا تو پھر ضرورت ہوئی. جب عالم نور کو تخلیق کیا تو آقا علیہ السلام کا ظہور مطلع نورانیت پہ کر دیا. جب عالم بشریت کا وقت آیا تو مصطفیٰ کی ذات پاک کا ظہور عالم بشریت پہ کر دیا. سو مطلع بشریت پر ظہور مصطفیٰ بھی حق ہے، اور مطلع نورانیت پر بھی ظہور مصطفیٰ حق ہے. ارے نادانو، تم نور و بشر میں جگڑتے رہے. ارے جنگ والو، تم نور اور بشر میں جگڑتے رہے. کوئی مقام مصطفیٰ بشریت کے پیمانے پر تولتا رہا، کوئی مقام مصطفیٰ فقط نور کے پیمانے پر ناپتا رہا، اور تمہیں خبر نہ رہی کہ مقام مصطفیٰ کا نہ بشریت میں مقید ہے نہ نورانیت میں مقید ہے. بشریت بھی مصطفیٰ کی حق ہے اور نورانیت بھی مصطفیٰ کی حق ہے، مگر مقام نہ بشریت میں ہے فقط، نہ نورانیت میں ہے فقط. بشریت شان مصطفیٰ کا ایک ظہور ہے، نورانیت بھی شان مصطفیٰ کا ایک ظہور ہے. مقام مصطفیٰ کو جاننا ہو، آؤ شب معراج میرے ساتھ چلو، اپنے تخیل کو لے کے چلو، اپنے تصور کو لے کے چلو. شب معراج جب بیت المقدس میں سارے انبیاء صفے بنا کر مقتدی ہو گئے اور بشریت مصطفیٰ نبیوں کی امام بن گئی، اور بیت المقدس میں امامت کروا کر سب انبیاء عالم بشریت کے امام، عالم بشریت کے مقتدا، عالم بشریت کے پیشوا، اور نبوت عالم بشریت کی انتہا، وہ سب مقتدایان بشریت انبیاء نیچے کھڑے تکتے رہ گئے، اور مصطفیٰ کی بشریت اس دنیا بشریت کو چھوڑ کر اوپر نکل گئی. بشریت کی حد اس دن ختم ہو گئی جب دنیا بشریت نیچے رہ گئی اور وجود مصطفیٰ عالم ملکوت میں چلے گئے. ارے بشریت کے پیمانے پر تولنے والوں، اس رات کو دیکھو جہاں بشریت کھڑی تکتی رہ گئی اور وجود مصطفیٰ بہوے پرواز ہو گیا. اور پھر مقام مصطفیٰ کو فقط نور میں بند کرنے والوں اور فقط نورانیت میں بند کرنے والوں، آؤ تمہیں بھی راز بتا دوں. مقام مصطفیٰ بشریت سے بھی ورا ہے اور نورانیت سے بھی ورا ہے. جب عالم ملکوت میں پہنچے تو عالم نور کے مقتدا فرشتے سدرۃ المنتہا پر تھے، اور سارے عالم نور کے امام جبرائیل امین فوق عرش تھے. جب عرش پر کھڑے تھے تو مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل آگے چل، مکہ سے لے کر آیا ہے، توڑ چل، موڑ پر چھوڑ نہ جا، موڑ پر چھوڑ نہ جا، توڑ چل. جبرائیل امین جس پر نورانیت ختم ہوتی ہے، عالم خلق کی نورانیت ختم ہوتی ہے،
بولے یا رسول اللہ اس سے آگے بڑھوں تو میرے پر بھی جل جائیں گے. سو بشریت بیت المقدس میں رہ گئی، وجود مصطفیٰ اوپر چلا گیا. نورانیت عرش معلیٰ پہ رہ گئی، وجود مصطفیٰ اوپر چلا گیا. تو پتہ چلا بشریت بھی مصطفیٰ کی حق ہے، مگر بشروں کے لیے تاکہ بشر فیض پائیں. حق ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. بشریت مقدسہ حق ہے تاکہ عالم بشریت فیض پائے. نورانیت مصطفیٰ کی حق ہے تاکہ دنیا نور و روح بھی فیض پائے. مگر مقام مصطفیٰ نہ بشریت میں بند ہے نہ نورانیت میں بند ہے. بشریت زمین تک ہے، نورانیت بشریت فرش تک ہے، نورانیت عرش تک ہے. بولو جب مصطفیٰ فرش و عرش دونوں پیچھے چھوڑ کے اوپر چلا گیا وہ مقام کیا تھا؟ وہ مقام مصطفیٰ ہے.